إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا بھیک مانگنا، لوگوں کے سامنے بلا وجہ ہاتھ پھیلانا درست ہے؟ تو دیکھیے، ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے انسانوں کی پیشی ہوگی تو وہاں کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا جن کے چہرے پہ فقط ہڈی ہی ہڈی ہوگی، گوشت کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ وہ دیکھنے میں عجیب طرح لگ رہے ہوں گے۔ لوگ ان سے پوچھے گا، لوگ سوال کرے گا کہ یہ کون شخص ہیں جن کے چہرے اس طرح ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہیں جو بلا مجبوری فقط اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت وعید بتائے ہیں، کتنی سخت حدیث ہے یہ۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بے حد ضروری طور پہ ہم بچیں اور دوسرے کو بھی بچائیں، دوسرے کو بھی سمجھائیں۔ آج کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ذات کے فقیر کہلاتے ہیں، وہ ان کا خاندانی پیشہ بن چکا ہے کہ وہ بھیک مانگیں، اور جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، بجائے پڑھانے لکھانے کے، بجائے ان بچوں کو کوئی ہنر سکھلانے کے، ان کے خاندان کے لوگ یا ان کے گھر کے لوگ ان بچوں سے بھیک منگواتے ہیں، جبکہ اس وقت اسے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اسکول، کالجز یا مدارس وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہے اس کو، لیکن اس وقت وہ ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ اس طرح بھیک مانگنا حرام ہے، اس طرح کا پیشہ کرنا یہ حرام ہے۔ بھائیو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، جبکہ اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور ہم میں سے بھی چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی پیشہ ور خاندانی فقیروں کو صدقہ دیں اور ہر تقریبات میں ان کو بلاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ بھائیو، اس طرح کے معاملات سے دور رہیں۔ ہمارے بہت سارے شاہ دوست ہیں، فقیر جو ذات کے کہلاتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، الحمدللہ وہ ذی شعور ہیں، وہ اپنے بچے سے بھیک نہیں منگواتے، ان کا خاندانی پیشہ نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ تو اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کی وہ خوب مدد کرتے ہیں۔ بھیک مانگنے کا دور دور تک ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے بھی فقیر ہیں دنیا میں جو ذات کے فقیر ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہیں، وہ اپنی کمر میں طاقت رکھ کر کے کماتے ہیں، بیوی بال بچے کو کھلاتے ہیں، اور اپنا ضمیر گندا نہیں کرتے، اپنے ضمیر کو گندا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو حالانکہ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، دھیرے دھیرے لوگ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ اپنے بچے کو، فقیر لوگ بھی پڑھاتے ہیں، اور پڑھانا چاہیے۔ اور جب وہ لوگ پڑھتے ہیں تو کوئی حافظ بنتے ہیں، کوئی عالم بنتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، انجینئر بنتے ہیں۔ ایسے بھی شاہ صاحب وغیرہ ہم سے ملاقات ہوئی ہے، شاہ صاحب وغیرہ سے، الحمدللہ
وہ لوگ ذی شعور ہیں اور وہ خود دوسرے سے مدد نہیں لیتے بلکہ دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو اس طرح کا حوصلہ بنانا چاہیے اور اس طرح سے معاشرے میں زندگی گزارنا چاہیے. دیکھیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنی عزت گھٹ جاتی ہے، لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے اپنی عزت گھٹ جاتی ہے. لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں. خود اپنے بچے کے سامنے خود کو ذلیل ہونا پڑتا ہے اور مانگنے والوں کی روزی میں کبھی برکت بھی نہیں ہوتی. ہاں جس کو مجبوری ہے اور کثیر العیال ہے اور صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، بغیر مانگنے کا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ یہ کام کرے. اس کے لیے کوئی خاندانی فقیر ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے نا. اور یہ خاندانی پیشہ بنا لینا مانگنے کا یہ اچھا نہیں ہے، اس سے دور رہیے. یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ خاندانی حیثیت کو یہ گندا کرتا ہے یہ رواج. اس لیے ان رواجوں کو چھوڑیے اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں تندرستی دیجئے، ہمیں صحت دیجئے تاکہ ہم کمائیں اور دوسروں کی مدد کریں، اپنے بال بچوں کو کما کے کھلائیں اور دوسرے کی بھی مدد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی عظمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.